لیکن اتنا سمجھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے, رات کے وقت میں پہنچے. یہ سمجھنا کون سے وقت میں پہنچے, اور جمعہ کی رات تھی. کہو سبحان اللہ. جمعہ کی رات تھی میرے دوستو, جمعہ کی رات تھی. خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا. جمعہ کی رات ہے, آپ آرام فرما رہے. کہو آپ آرام, یعنی حضرت حسین سو رہے, آپ آرام فرما رہے. ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس, حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے, حضرت عباس, انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا. بھائی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا, اور ہزاروں کی تعداد میں. اس لیے کہ بعض کتابوں میں 4000, تو بعض کتابوں میں 40,000, تو بعض کتابوں میں 1,00,000. مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا آتا گیا آتا گیا. اب حضرت عباس وہ تو بیچارے جوان تھے, دوڑتے دوڑتے خیمے میں آئے. حضرت حسین سو رہے تھے, کہا بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو, بھائی حسین اٹھو. حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا, حضرت حسین چونک کر اٹھے. کہا کیا ہوا کیا ہوا, کہا سامنے لشکر آ گیا. تو کہا اس میں اٹھایا کیوں, میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. ارے کہو نا سبحان اللہ. سنتے جانا میرے دوستو, حضرت حسین نے کس زبان سے کہا, کہا عباس میرا بھائی اٹھایا کیوں, آنے دے آنے دے, ہزاروں کی تعداد میں آنے دے, لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا. وہ حضرت عباس رو پڑے, روتے روتے کہا کہ بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے, آپ نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے. کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا. نانا کہہ رہے تھے حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے, حق کے سامنے ڈٹ جانا, گردن کٹا دینا, لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں. میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی, کون سا دن, جمعہ. اس لیے جمعہ کی رات تھی, اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی. کہو فجر کی. اس کے بعد میں میرے دوستو سامنے والوں سے بات چیت شروع ہوئی. بات چیت ہوتی گئی. ایک معاملے پر آ کے معاملہ اٹک گیا. ایک سودا ایسا تھا جو حسین کو منظور, باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور, یہ بھی منظور. لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں, اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, معاملہ صاف ہوگا, اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی, باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت. میرے دوستو سننا, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے, بھئی یزید کے ہاتھ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو کر سکتا, کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں. سننا حضرت حسین کا جملہ, مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں, میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لوں, لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے, یزید کے دربار میں, اس کے محل میں, اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے, اور گناہ کا احساس بھی نہیں. نبی کا نواسا جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. بس ہم حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت حسین نے کہا تیار. ارے کہو نا سبحان اللہ. تو کیا طے ہوا, وہاں کا ایک, یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا. حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہے جن کا نام ہے حضرت غرید, کیا نام ہے, حضرت غرید, جن کی عمر 61 سال کی ہے. کتنی, 61 سال. حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے. حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے 61 سال کی عمر ہے, گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے, وہاں کا ایک, یہاں سے ایک, کون, حضرت غرید, اور وہاں سے ایک. میرے دوستو لکھا حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا, 1 by 1. ایک آوے گیا, دوسرا آوے گیا, تیسرا آوے گیا. وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بوڑھا اتنا پاور والا, تو نواسا کتنا پاور والا ہوگا. جب اوپنر ایسا ہے, ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے. بات سمجھنا اس کو, بہت پیاری بات ہے. سامنے والے گدر پر آ گئے, دھوکے پر آ گئے. کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا, ورنہ شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے. ایک ایک والا نہیں ہوگا, ہم سب اور تمہارا ایک, ہم سب اور تمہارا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی منظور کیا. میرے دوستو وہ حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا, وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چمک رہی, گھوڑے پر ہے. سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا, آپ کو مارا گیا, آپ کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا. جب بالکل آخری گھڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھینک دیا. حضرت غرید جب سامنے تھے, حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا, آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حسین کا دامن.
माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये जुमला बहुत प्यारा, साथ में कहा हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। हजरत गुरैद ने फरमाया हुसैन थोड़ा सा हट जा, आसमानों पर मेरा मोहम्मद मुझको नजर आता है। हजरत गुरैद ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। हजरत गुरैद के बाद हजरत हुसैन की जमात में से एक आता, शहीद हो जाता, फिर दूसरा आता, शहीद हो जाता। यहाँ का एक, वहां के सब, यहाँ का और सब टूट पड़ते शहीद। मेरे दोस्तों अब सुनना, जुमा का दिन है। हजरत हुसैन ने जो अब ऐलान किया सबके कलेजे फट गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया मेरा बड़ा बेटा अली अकबर तैयार हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। अब बड़े बेटे की उम्र कितनी? 16-17 साल। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों हमारा भी बेटा होगा 16-17 साल का। थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरा यकीन है कि मेरा 16-17 साल का बेटा जिंदा जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। मेरे दोस्तों बाप का तो कलेजा होता कि नहीं होता? बाप को भी तो मोहब्बत होती है, और हुसैन जैसा बाप हो और अली अकबर जैसा बेटा हो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया, औरतों के खैमे में सन्नाटा और खलबली मच गई। और अली अकबर वो फरमा बरदार बेटा 16-17 साल की उम्र का घोड़े पर सवार हो गया, कहा अब्बा जा रहा हूं, अब्बा जा रहा हूं। हजरत हुसैन ने कहा बेटा ऐसे मत जा, एक बार बाप की पेशानी को चूम तो ले, एक बार बाप की पेशानी को चूम ले ताकि मैं भी तो तुझको गले लगा लो। मेरे दोस्तों अली अकबर जब घोड़े से उतरे पूरे मजमे में रोने की आवाज आई। हजरत हुसैन ने अपने कलेजे से लगाया और कहा बेटा आज हक पर जाता है, हक पर रहना, अब तो नाना के दरबार में तेरी मेरी मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों वो अली अकबर चले, सुनना अली अकबर गए और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों 16-17 साल का जवान और इतने सारे लोग, थोड़ी देर में उनके बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे दोस्तों अली अकबर के बदन के 2 टुकड़े किए गए और हजरत हुसैन के सामने एक छुरा लाया गया और बड़े बेटे के सीने पर मारा गया। और मेरे दोस्तों जब 2 टुकड़े हो गए तो सामने वालों ने अपने घोड़े उन लाशों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। घोड़े दौड़ते गए और हजरत हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर की लाश को आगे बढ़ाते गए। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए, दौड़ते दौड़ते अपने बेटे की लाश को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, दूसरे टुकड़े को उठाया और कोने पर रखा। मेरे दोस्तों अभी तो बड़े बेटे अली अकबर की लाश को हजरत हुसैन ने कोने पर रखा, पीछे से औरतों की आवाज आई आपका दूध पीता बच्चा तड़प रहा, आप खेमे में वापस आओ। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खेमे में गए, उनका दूध पीता बच्चा अली असगर, छोटा सा दूध पीता बच्चा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सीने से लगाया और दौड़ते दौड़ते दुश्मनों के पास गए और कहा तुमको मुझसे दुश्मनी है, मेरे बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं। अरे मेरे दोस्तों हमारा भी दूध पीता बच्चा होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो हजरत हुसैन ने कैसे दिल से कहा होगा मुझसे दुश्मनी, ये बच्चे से क्या दुश्मनी। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन अभी कह रहे हैं कि बच्चे से क्या दुश्मनी, सामने से तीरों की बौछार आई और थोड़ी देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया। मेरे दोस्तों लिखा हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा और बच्चे के सीने से भी खून निकल रहा, बच्चे के मुंह से भी खून निकल रहा, बच्चे के दिमाग से भी खून निकल रहा। हजरत हुसैन चूमते जाते लेकिन बच्चे की जान निकल गई। मेरे दोस्तों आपके पास भी बच्चे हैं, आपकी गोद में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। मेरे दोस्तों अगर आज बाप को खबर मिले कि मेरा दूध पीता बच्चा शहीद हो गया, वो बाप का कलेजा फट जाता। हजरत हुसैन के बड़े बेटे के 2 टुकड़े रखे हुए, हजरत हुसैन का ये छोटा बच्चा, और मेरे प्यारे ये छोटा बच्चा हजरत हुसैन ने वही कर रखा जहां बच्चे के बड़े बच्चे के 2 टुकड़े थे। मेरे दोस्तों लिखा है हजरत हुसैन दोनों बच्चों के पास बैठ गए। आप बताओ मेरे दोस्तों हजरत हुसैन कैसा रोते होंगे। कभी बड़े बच्चे के टुकड़े के सर पर हाथ फेरते, कभी छोटे बच्चे के सर पर हाथ फेरते और जुमला कहते थे मेरे बच्चों तुम्हारा हंसना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा खाना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा अब्बा अब्बा करके बुलाना भी मुझको याद है, तुम्हारी हर घड़ी मुझको याद है। मेरे दोस्तों ये सब करने के बाद जोहर का वक्त आया। साथ में कहना कौन सा वक्त आया? जुमा का दिन था, कौन सा वक्त आना चाहिए? लेकिन करबला का मैदान जुमा होने वाली, भाई मैदान में जुमा होती, गांव देहातों में जुमा होती। हजरत हुसैन ने फरमाया मेरे दोस्तों बड़े बच्चे का टुकड़ा रखा हुआ है, वो बाप ने कैसे वजू किया होगा। हजरत हुसैन ने वजू किया और वजू करने के बाद कहा चलो जमात बनेगी, जोहर की नमाज होगी। हजरत हुसैन ने 2 रकात जोहर की नमाज पढ़ाई। मेरे दोस्तों मुकाबला करने वाले मुकाबला करते गए। हजरत हुसैन ने जोहर की 2 रकात नमाज पढ़ाई और उसके बाद में हजरत हुसैन ने अपना घोड़ा लिया और फरमाया अपने खेमे में फरमाया वो पुरानी चादर जो कोने में रखी वो लेकर आओ। मेरे दोस्तों एक बड़ी चादर लाई गई, बिल्कुल पुरानी चादर लाई गई। हजरत हुसैन ने सीने से लगाया और कहा लोगों तुम्हें मालूम नहीं ये मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था।
میرے دوستوں حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لا کر دو. ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی. حضرت حسین نے وہ تلوار کو ہاتھ میں لیا. کہا لوگوں یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے. اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا, ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگوں یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا وہ حسین کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا. گھوڑے پر سوار ہو گئے. اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ الزہرا کا ہے, تلوار دیکھو تو علی مرتضیٰ کی ہے, امامہ دیکھو تو نبی کا ہے. میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ظہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اترا, 4.5 سے 5 گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے. نعرہ تکبیر, حسین کا دامن. میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ, سامنے 4,000 ہوں گے, 40,000 ہوں گے. ارے میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے سامنے لاکھوں ہوں گے, اربوں ہوں گے, کھربوں ہوں گے, لیکن حسین کا نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی. میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی. حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا, نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا. میرے دوستو سننا, مقابلہ چلتا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں, ذرا کان کھول کر سننا, مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک 80 تلوار کے زخم لگ چکے تھے. اور میرے دوستو پورے خون سے لہو لہان ہو گئے, خون سے. اور میرے دوستو ایک بات سننا, جب حضرت حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا, سامنے سے کسی نے برچھا آپ کے ہونٹ پہ مارا تھا. کس پر مارا تھا؟ آپ کے ہونٹ پر مارا تھا اور خون گر رہا تھا. اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہونٹ پر کیوں مارا. پیچھے سے آواز آتی تھی کہ او دشمنوں تم نے حسین کے ہونٹ پر کیوں مارا, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے, یہ وہ ہونٹ ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے. میرے دوستو کیسے لہو لہان ہو گئے. اب سننا جو پوائنٹ کی بات ہے, حضرت حسین کھڑے ہو گئے اور کہا ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ. سب رک گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا سر کی نماز پڑھنا ہے, اس لیے سورج بالکل ڈوب جائے گا, تھوڑی دیر باقی ہے, 4-4.5 گھنٹے ہو چکے, 5 گھنٹے ہو چکے, سورج ڈوب جائے گا, عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے. جو محبت کرے گا مومن ہوگا, جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. بولو بھائی ساتھ میں بولو, جو حسین سے محبت کرے گا وہ نہیں, ساتھ میں بولو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے. جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, جو ان سے نفرت کرے گا وہ. یاد رہے گا, ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا. نہیں ایسے نہیں, پورا مجمع کہے گا. یہی تو بیان کا خلاصہ ہے. حسین سے محبت کرنے والا, اور بلند آواز سے حسین سے محبت کرنے والا, اور حسین سے نفرت کرنے والا. اور بولو ہم لوگ حسین سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے, اس لیے کہ ذرا بھی ڈیمیج ہوا تو ایمان ختم ہو جائے گا. حسین کی محبت میں ڈیمیج مت آنے دینا. ہاں, حسین کی محبت کو بالکل کلیئر رکھو, صاف رکھو. ذرا بھی آنچ آئی ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا. بولو نا, حسین سے محبت کرنے والا مومن ہوگا, حسین سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین ریحانۃ الجنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسین یہ تو جنت کا پھول ہے, یہ تو جنت کی خوشبو ہے, یہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا, حسین مجھ سے محبت کرتا, اور جو ان سے محبت کرے گا مومن ہوگا, جو نفرت کرے گا وہ. حدیث میں لکھا, بخاری کی حدیث, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ گزر رہے ہیں, میدان میں بچے کھیل رہے ہیں, لیکن پہلے سلام کرنے والے کون ہیں؟ یہاں بھی اثر کا وقت ہے. ہاں سننا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے, صحابہ بچے کھیل رہے, اللہ کے رسول میدان میں آئے, السلام علیکم. سارے بچوں نے, ارے بولو بولو, سارے بچوں نے. اب سننا, ایک بچہ کھیل رہا تھا, بہت سارے بچے کھیل رہے, ایک بچہ کھیلتا تھا. اللہ کے رسول قریب گئے اور اس بچے کو یوں اٹھایا, پیشانی کو چوما اور سینے سے لگا لیا. ایک بچہ کھیل رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو چوما, ہاں اٹھایا, سینے سے لگایا, اس کے بعد بچے کو رکھ دیا اور کہا جاؤ کھیلو. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, یہ کس کا بچہ ہے,
بڑے عجیب بات ہے, اتنے سارے بچوں میں اللہ کے رسول نے ایک بچے کو اٹھایا, پیشانی کو چوما, سینے سے لگایا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کھیلو. تو سارے صحابہ آپس میں باتیں کریں کہ یہ کن کا بیٹا, کہ اللہ کے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گود میں اٹھایا. ارے نبی نے پیشانی کو چوما اور نبی نے سینے سے لگایا, یہ کس کا بیٹا ہوگا؟ صحابہ آپس میں باتیں کرے, لیکن ہر ایک کا جواب نہیں معلوم, نہیں معلوم, نہیں معلوم. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ پوچھ لو نا, کیا آپ نے جس بچے کو اٹھایا کس کا بیٹا ہے؟ چنانچہ ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, وہ کون بچہ تھا؟ اتنے سارے بچوں کے بیچ میں آپ نے ایک کو اٹھایا, آپ نے پیشانی چوما, آپ نے گلے لگایا, کون بچہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ادری, مجھے نہیں معلوم کون. کیا فرمایا؟ بولو بولو, کیا فرمایا؟ لا ادری, نا مجھے نہیں معلوم. کہا اللہ کے رسول آپ انت لا تدری, اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم, تو پھر آپ نے اتنے سارے بچوں میں ایک ہی بچے کو کیوں اٹھایا اور اسی بچے کی پیشانی کو کیوں چوما اور اسی بچے کو آپ نے گلے سے کیوں لگایا, اپنے سینے سے کیوں لگایا, اور آپ کہتے ہو آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انا لا ادری, اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ بچہ کون ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں, میں نے جو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پیشانی چوما, میں بچے کو نہیں جانتا اس کا باپ کون ہے کیا ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ بچہ کل شام کو میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اب تو سنتے جاؤ, یہ بچہ کل شام میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا. اس وقت حضرت جبرائیل آئے تھے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا تھا اے پیارے نبی یہ بچہ جنتی ہے. جبرائیل نے کہا تھا یہ بچہ جنتی ہے, تو میں نے اس وقت جبرائیل کو پوچھا تھا کہ یہ بچہ جنتی کیوں ہے؟ کہا اس لیے جنتی ہے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے کو خوش کر دیا ہے. کہا یہ بچہ جنتی ہے, کیوں جنتی ہے؟ اس لیے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے حضرت حسین کو خوش کیا, اور جو حضرت حسین کو خوش کرتا ہے, چاہے بچپن میں خوش کرتا ہے, ارے چاہے کھیل کے خوش کرتا, جو نبی کے نواسے کو خوش کرے, ہمارے نبی فرماتے وہ جنتی ہوتا. اسی لیے میں نے بچے کو چوما کہ سارے بچوں کے بیچ میں وہی مجھ کو جنتی نظر. اور اگر آج ہم سب مل کر حضرت حسین کو خوش کرے تو بتاؤ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ حضرت حسین کو خوش کرنے والا جنتی, حسین کا دامن پکڑنے والا مومن, اور حسین سے نفرت کرنے والا. حضرت حسین کا میدان کربلا میں جانا. میرے پیاروں, آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں, بیان کرنا بہت آسان ہے, میں کرتا ہوں, روزانہ بیان کرتا ہوں, لیکن جب یہ موڑ پر میں آتا ہوں تو آپ معاف کرنا میرے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. صحیح, بیان کرنا بہت آسان ہے, لیکن جب میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کربلا کے دن نبی کے نواسے پر کیا گزری ہوگی, تو میرے جیسا نالائق بھی تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آ جاتا ہے. میرے پیاروں, وہ کیسا دن تھا, کربلا کا میدان, جمعہ کا دن. ساتھ میں بولو کون سا دن؟ جمعہ کا دن تھا. جمعہ کا دن تھا. فجر کی نماز حضرت حسین نے اپنے جماعت والوں کو پڑھائی. بولو حضرت حسین نے فجر کی نماز اپنے جماعت والوں کو, اور حضرت حسین کی جماعت میں کتنے تھے؟ اس میں عورتیں بھی تھیں, بچے بھی تھے, سب ملا کر زیادہ سے زیادہ 155 یا 175. بھائی کچھ لوگوں نے 155 بتائے, کچھ لوگوں نے 175, اس سے زیادہ آدمی نہیں تھے. اس میں عورتیں بھی اور سامنے کا لشکر کوئی 8000 بتاتا, کوئی روایت میں 12000, یہاں تک کہ 40000 کا بھی ذکر ملتا ہے. میرے دوستو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی. سننا, فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب آمنے سامنے بات چیت شروع ہوئی اور اخیر میں یہ معاملہ آیا کہ حضرت حسین کو مجبور کیا گیا کہ تم گناہ کو قبول کرو, تم گناہوں کو. خیر وہ بہت لمبی داستان ہے, کتابوں میں آپ پڑھو گے. حضرت حسین نے قبول نہیں کیا. بولو حضرت حسین نے قبول. میرے پیاروں, جب حضرت حسین نے قبول نہیں کیا تو سامنے والوں نے کہا پھر تلوار نکالو, آج تلواریں نکلے گی ایک دوسرے کے سر. السلام علیکم دوستو, اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں, پورا ویڈیو دیکھیں, اور اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا دوستو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.